دیکھ رہا ہوں نہ موج مستی میں کوئی کمی ہے، ترکیہ کے زلزلے کے بعد نہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے، وہی براہ روی، وہی عیش، وہی موج وہاں آیا ہے نا۔ لیکن آپ اخبار کی رپورٹ پڑھیں، اینالسٹ کی رپورٹ پڑھیں، لیکن ہم اس پر 100% بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کہا جا رہا ہے کہ 9 ملک ایسے ہیں کہ ان ملکوں میں بھی اس قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی اور افغانستان بھی ہے، کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ 100% صحیح ہے اور آپ کو اس سے، لیکن میں آپ کو پریکوشنل بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اینالسٹ اپنے حساب سے اینالسٹ کر کے کہہ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ اور اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں استغفار کرو اور احساس اپنے اندر پیدا کرو، ہاں کبھی بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ احساس پیدا کرو وہ غنی ہے، احساس پیدا کرو کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ والے گناہوں سے کیوں بچتے تھے؟ یہ احساس ان کے اندر موجود تھا۔ وہ اپنے رب کی قوت کے بارے میں جانتے تھے، اپنے رب کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو اگر ٹالنا ہے تو صدقے کی کثرت کرو۔ صدقہ نکالا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہاں تک فرمایا گیا بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ بہت طاقتور ہے صدقہ۔ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو اللہ نے چاہا تو پھر کبھی میں کروں گا۔ صدقہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، صدقے کی کتنی قسمیں ہیں، صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو اس صدقے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور کتنی قسم کے صدقے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر سب سے پہلے صبح ہوتے ہی کتنے صدقے لازم آ جاتے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ گفتگو، لیکن اس پر میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی ہمارے اوپر جو ہے ہمارے 360 جوڑ ہیں جسم کے، کتنے بولیے، یہ جو جوائنٹس ہیں نا، جتنے بھی یہ سب جوائنٹس نظر آتے ہیں، کتنے ٹوٹل 360۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو فرمایا گیا یہ 360 جوڑ کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا صدقہ ہر مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اب 360 کا صدقہ کیسے ادا کیا جائے تو اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جیسے کسی نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، ایک بار الحمدللہ کہا ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، ایک بار استغفر اللہ کہا ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سواری پر بیٹھ رہا ہے، جیسے بائک پر آدمی بیٹھا ہے، اس کا سامان نیچے پڑا ہے، اٹھا کر آپ نے سامان اس کے ہاتھ میں دے دیا، صدقے کا ثواب ہو گیا۔ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ نہیں پا رہا، آپ نے اس کو بیٹھنے کے لیے اس کو ہیلپ کر دی، صدقے کا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا۔ آپ کسی سے مسکرا کر کے ملے، اس پر اللہ نے صدقے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس طریقے سے اگر 360 اچھے کام آپ نے دن بھر میں کر لیے، آپ نے اپنے 360 جوڑ کا صدقہ دے دیا، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ تو صبح اٹھتے ہی 360 جوڑ کا صدقہ ہمارے اوپر کمپلسری ہو جاتا ہے۔ نکالتے ہیں صدقہ؟ نہیں۔ کسی کو اچھی بات کا حکم دے دیا، یہ بھی صدقہ۔ کوئی غلط کر رہا تھا، اس کو آپ نے روک دیا، وہ بھی صدقہ۔ کسی کو پانی پلا دیا، یہ بھی صدقہ۔ پڑھو، سمجھو ان ساری چیزوں۔
اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم یہاں سے ترکیہ والوں کے لیے مالی مدد کچھ نہیں کر سکتے، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا سورس ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہاں سے کوئی مالی مدد وہاں تک پہنچائیں۔ تو ہم نے ابھی کوئی جمع کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ ہاں، ہماری برانچ یو کے کی جو ہے وہ وہاں جمع کر رہی ہے، ان لوگوں کے لیے وہاں سے وہاں پہنچانا اور ساری سہولتیں وہاں سے ہیں، تو وہیں سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہاں رہ کر کریں کیا؟ وہاں مصیبت میں ترکیہ والے گرفتاریں کریں کیا؟ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس دعا کا مقام وہی ہے جو حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں دعا کرے۔ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کی دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ کوئی کہیں رہنے والا ہوتا ہے، اس کی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں، ہر مصیبت میں بھی خیر ہے۔ بڑی اچھی بات ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہی ہے، اور یہ حوصلہ افزا بات ہے، چونکہ واحد ترکی ایسا ملک ہے کہ جس کے اوپر ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ نہیں ہے۔ وہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جن کے گھر زلزلے سے تباہ ہو چکے ہیں ان سب کو اس سے بہتر گھر بنا کر کے دیں گے، اور جن کا ایک درخت بھی گر گیا اس کو 10 درخت لگا کر کے دیں گے۔ اور میں یہ سارے کام تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اس جملے سے مجھے کافی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو، ہر مصیبت میں بھی خیر ہے۔ جب مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم قبر کے عذاب کو اور آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر چھوٹی موٹی تکلیف دے کر اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، لیکن اس کا کرم اور کرم یہ ہے کہ بغیر تکلیف دی اپنے فضل سے یوں ہی معاف فرما دے۔ تو آج کی گفتگو میں مجھے سمجھانا تھا کہ احساس پیدا کرو، وہ قادر مطلق ہے۔ جب